السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ طلاق کی سیکنڈ ایپیسوڈ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ نے اس کی پہلی ایپیسوڈ نہیں سنی تو آپ میرے چینل پر جا کر اسے سن سکتے ہیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ایپیسوڈ آپ کو مل سکے، اور میرے چینل پر آپ کو اور بھی بہت اچھی سٹوری سننے کو ملیں گی۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ سمرین کو لگا کہ اس کی دنیا ہی پلٹ گئی ہو، وہ چکرا کر فرش پر گر گئی۔ احتشام کو بھی احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا سمرین کے قریب آیا۔ ابھی وہ اسے اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ سمرین نے اشارے سے اسے روک دیا۔ سمرین پلیز احتشام دور رہیے، اب آپ یہ حق کھو چکے ہیں۔ احتشام کیسی باتیں کر رہی ہو تم سمرین، تم میری بیوی ہو۔ سمرین آنسو پوंچھتے ہوئے سنبھل کر کھڑی ہوئی۔ بیوی ہوں نہیں، بیوی تھی۔ احتشام پھر قریب آتے ہوئے سمرین پلیز ایسا مت کہو، وہ تو میں نے غصے میں کہہ دیا۔ سمرین پلیز احتشام آپ کمرے سے نکل جائیں ورنہ میں گھر سے جا رہی ہوں۔ احتشام نہیں پلیز تم پریشان مت ہو، میں استاد جی سے پوچھوں گا، اس مسئلے کا کوئی تو حل ہوگا۔ صبح تک سمرین اپنے پلنگ پر بیٹھی روتی رہی۔ احتشام بھر صوفے پر سو گیا۔ صبح اس نے دروازے پر دستک دی تو سمرین ایک بار پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احتشام کہنے لگا مجھے معلوم ہے سمرین تم پریشان ہو، بس پلیز میرے آنے تک یہ بات کسی سے مت کہنا، میں استاد جی کے پاس جا رہا ہوں۔ احتشام کے جانے کے بعد سمرین نے جیسے تیسے اپنے وجود کو سمیٹا اور اٹھ کر بچوں کا ناشتہ بنانے لگی۔ وہ یہ سوچ کر مری جا رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، کہاں جائے گی۔ میکے میں بھابھی کو پوری زندگی برداشت کرنا اس کے بس میں نہ تھا، اور بھائی بھی کب تک خرچہ اٹھائے گا۔ ابو کی طبیعت ویسے ہی بہت چڑچڑی تھی۔ جن لوگوں کے لیے وہ شوہر سے لڑ پڑی تھی وہ جانتی تھی کہ اس کی عزت بھی وہ لوگ تب تک ہی کریں گے جب تک وہ اپنی شوہر کے ساتھ جا رہی ہے۔ جب انہیں پتہ چلے گا تو نہ جانے وہ کیا کریں گے۔ پھر خیال آیا کہ دارالنعمان چلی جائے، مگر وہاں کے حالات بھی کچھ خاص نہ تھے۔ یہ سب سوچ کر اس کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ بے بسی اور ویرانگی سے اس کا پورا وجود ہل چکا۔ ادھر احتشام کے لیے گھر سے استاد جی کے مدرسے تک راستہ کاٹنا ایسا تھا جیسے پل صراط پر سے گزر رہا ہو۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی غلطی کا انجام جانتا تھا، مگر پھر بھی دل ہی دل میں خود کو جھوٹے دلاسے دے رہا تھا۔ مدرسے کے بچے آنے میں ابھی وقت تھا۔ یہ وہ استاد جی تھے جن سے اس نے اور حفیظ نے قرآن شریف پڑھا تھا۔ وہ اس مسجد کے امام بھی تھے، اب کافی بزرگ ہو گئے تھے۔ ان سے اس سلسلے میں وہ تیسری بار ملنے آیا تھا۔ اس نے پہلے بھی وہ یہ الفاظ سمرین کو کہہ چکا تھا، اور استاد جی نے ہی رہنمائی فرمائی تھی۔ احتشام سلام کر کے ان کے سرہانے فرش پر بیٹھ گیا۔ استاد جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ احتشام ٹھیک نہیں ہے استاد جی، ایک غلطی ہو گئی ہی ہے۔ استاد جی انسان تو ہے ہی خدا کا پتلا بیٹا، اب کیا ہو گیا؟ احتشام وہ استاد جی کل میں بہت غصے میں تھا تو بیوی کو طلاق دے دی، مگر میرا مطلب وہ نہیں تھا، بس غصے میں کہہ بیٹھا۔ استاد جی ایک لمبی سانس لیتے ہوئے بیٹا طلاق تو انسان غصے میں ہی دیتا ہے، اب تم مسکرا کر تو نہیں کہو گے نا کہ بیگم تم آج بہت اچھی لگ رہی ہو، تمہیں طلاق۔ احتشام بس استاد جی وہ غصے میں سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہہ بیٹھا۔ استاد جی تمہیں پچھلی بار بھی سمجھایا تھا کہ غصہ حرام ہے، لفظوں کی قیمت ہوتی ہے، اور غصے میں کہے لفظوں کی اکثر بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ احتشام آپ رہنمائی فرما دیں میرے بچے، میرا گھر سب تباہ ہو جائے گا۔ استاد جی میاں سب اپنے ہاتھوں سے تباہ کر آئے، اب کیا پچھتا رہے ہو؟ طلاق دیتے وقت یہ سب کیوں یاد نہ آیا تم کو؟ اس دفعہ استاد جی تھوڑا ڈانٹنے کے انداز میں بولے، کیوں اپنے باز پر غصہ نہیں آتا تم کو؟ کیوں مجھ پر غصہ نہیں آتا؟ بات یہ ہے کہ بیگم پر بس چلتا ہے، جو دل چاہے اسے اس بیچاری کو کہہ دو۔ احتشام سر جھکائے بیٹھا سن رہا تھا۔ استاد جی میں میرا جسم میری مرضی کے خلاف ہوں، مگر میری عورت میری مرضی بھی ٹھیک نہیں بیٹا۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں عورت کی عزت اس سے حسن سلوک کا درس دیا ہے۔ احتشام اب میں کیا کروں استاد جی؟ استاد جی بیٹا اب وہ تمہارے نکاح میں نہیں رہی، تم پر بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک نامحرم۔ ہاں اس کا اور بچوں کا نان نطفہ شریعت نے تمہاری ذمہ داری لگا دی ہے۔ احتشام میں نہیں مانتا، ایسے کیسے 3 لفظ کہنے سے میری بیوی میری نہیں رہی؟ احتشام استاد جی مسکراتے ہوئے سب سے پہلے تو بیٹا تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے شریعت نہیں بدل جائے گی،
دوسرا، جب نکاح ہو رہا تھا تب تمہاری یہ عقل کہاں تھی؟ جب 3 لفظ کہنے سے وہ تم پر حلال ہو گئی تھی تب تم نے کیوں نہیں پوچھا کہ 3 لفظ کہنے سے ایک لڑکی مجھ پر حلال ہو گئی؟ احتشام شرمندہ ہوتے ہوئے، معزز استاد جی، مگر کوئی تو حل ہوگا نا اس کا، خدا کے لیے رہنمائی فرمائیں، میری تو دنیا ہی لٹ جائے گی۔ استاد جی، بیٹا اب تو ایک ہی حل ہے کہ وہ عدت پوری کرے اور حلالے کے سوا کوئی راستہ نہیں، مگر کیا اب تمہاری غیرت اور غصہ تمہیں اس کی اجازت دے گی؟ احتشام وہاں سے بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھا اور آفس جانے کے لیے نکل گیا۔ گھر جانے کی اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر سمرین اپنے ہوش کھو بیٹھی، ایک مشین کی طرح بس کاموں میں مصروف تھی۔ ان دونوں کے لیے ہی یہ وقت یکساں مشکل تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے مگر احتشام ابھی بھی فیکٹری میں اپنے کیبن میں بیٹھا سگریٹیں سلگا رہا تھا۔ جس عورت کو اس نے ہمیشہ کمتر سمجھا، آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے بغیر گھر کا خیال بھی ممکن نہیں۔ وہ اکیلا اپنے کیبن میں بیٹھا انہی خیالوں میں گم تھا کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ادھر حفیظ اپنی جاب سے واپس گھر آیا تو بھائی کی گاڑی نہ دیکھ کر امی سے پوچھنے لگا کہ امی، بھائی ابھی تک آئے نہیں کیا؟ امی نے جواب دیا کہ نہیں بیٹا، آج ابھی تک نہیں آیا۔ حفیظ نے جیب سے فون نکالا اور احتشام کا نمبر ڈائل کیا۔ احتشام جو ان سوچوں میں گم تھا کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اسے حفیظ کا نام موبائل پر جلتا بجھتا دکھائی دیا اور اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔